السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 16 اکتوبر ہے، جمعہ کا دن ہے، سن 2020۔ سب سے بڑا ایونٹ آج جلسہ اپوزیشن کا گجرانوالہ میں، اس کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور جنا اسٹیڈیم میں یہ بڑا ایک جلسہ مسلم لیگ نون کرنے جا رہی ہے۔ کچھ تھوڑا سا اس کی پلاننگ کا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور کتنا ٹارگٹ ہے اور بیسیکلی اچیو کیا کرنا چاہتی ہے اپوزیشن۔ اور پچھلے 3-4 دنوں میں جو نیریٹو تھا وہ کس طریقے سے تھوڑا تھوڑا چینج ہوا ہے، اور آغاز کچھ اور تھا، اب انجام کی طرف جا رہے ہیں، یعنی اس جلسے سے پہلے تو وہ کچھ اور ہے۔ کچھ انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کوئی شاید ایک اس کو ہم کوئنسیڈنس ہی کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو احتجاج ہے پورے پاکستان میں، گجرانوالہ میں فوکس ہے اس حکومت کے خلاف، اس میں نشانہ پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی فوج، اور دوسری جانب 2 حملے ہوئے، کل 2 حملے ہوئے، ایک وزیرستان میں جس میں 6 شہادتیں ہوئیں، اور دوسرا بلوچستان میں ہوا، اس میں تقریباً 14 شہادتیں ہوئیں۔ سیکیورٹی پرسنل بھی تھے اس میں، اور پرائیویٹ لوگ بھی تھے، عام شہری بھی تھے۔ تو ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ پاکٹس میں ہمیں ریمارکس نظر آ رہے ہیں پرائم منسٹر کے خلاف۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی پہلے دیا تھا، اب جسٹس قاسم جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بالکل قاضی فائز عیسیٰ نے جو نوٹس لیا وہ بالکل ٹھیک ہے، وزیر اعظم جو ہیں اور وزیر اعلیٰ وہ اپنے حلقوں میں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ تو ایک ماحول بنا ہوا ہے ایسا جس میں خاصی گرمی آ رہی ہے، اور اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو صرف 2 مہینے کی بات ہے۔ دوسری جانب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ دیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگلے 8-10 دنوں میں امریکہ کے وزیر خارجہ، سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو اور مارک ایسپر جو ان کے سیکریٹری ڈیفنس ہیں یعنی وزیر دفاع ہیں، وہ انڈیا کے دورے پر آ رہے ہیں، اور 2+2 جو انڈیا کے ساتھ جو ان کی نیگوسیشن اور گفتگو ہو رہی ہے، یعنی ڈیفنس منسٹر اور فارن منسٹر دونوں ممالک کے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو 26-27 کو شاید یہ ڈسکشن ہے، یہ جو سیشن ہے، پہلا اس طرح کا جو اجلاس تھا وہ ہوا تھا 2018 سپٹمبر میں، پھر لاسٹ ایئر دسمبر میں، اور اب اس میں انڈیا کا جو لوگ ہیں، جو ان کے حکام ہیں، ان کے جو پرو انڈین جو میڈیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آؤٹ کم نکلے گا میری ٹائم انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے اس میں، لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ امریکہ میں ایک لل ٹائم ہے، وہاں پر پریزیڈنشل الیکشن ہونے والا ہے، سب فوکس وہیں پر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہ نکلے، لیکن یہ بڑی ایک سنگین بات ہے اگر ہم اس کو ملا کے دیکھیں اس بات سے جو میری پچھلی ویڈیو میں تھا کہ چائنا کے پریزیڈنٹ نے اپنی فوج سے یہ کہا ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہوں، اور دوسری جانب آج جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں، انہوں نے بہاولپور کا دورہ کیا، وہاں پر پورا دن گزارا انہوں نے۔ بڑا امپورٹنٹ یہ جگہ ہے ساری، کیونکہ بہاولپور جو کور ہے وہ پھر آگے اس کے ساتھ سندھ ملتا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے جو بھارت کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت ابھی نندن کو گرایا تھا فیبرری میں، جو انڈین جہاز گرایا تھا، تو ایک جو آپریشن ایک جو مہم بھارت نے پلان کی تھی وہ یہیں سے پلان کی تھی، جس میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو جو گرفتار تھے ان کو لا کے پاکستان کی ٹیریٹری میں مار کر پھینکنا تھا، اور پھر یہ کہنا تھا کہ یہ ہم نے حملہ کر کے ان کو مارا ہے، اور یہ ٹیررسٹ تھے اور یہ پاکستان کی پناہ میں تھے، پاکستان ان کو استعمال کر رہا تھا، اور اس میں شاید ایک اور ملک بھی شامل تھا جس پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس بات کی اطلاع دی تھی، جو امریکنز کو کہا تھا، کیونکہ ISI نے دیکھیں ISI نے اس سارے نیٹ ورک کو، اس ساری سازش کو بے نقاب کیا تھا، اور انہوں نے پہلے خبردار کیا پرائم منسٹر کو کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب یہ جو ISI پاکستان کی ایجنسی پاکستان کے لیے کام کرتی ہے، یہ دشمن کی نظر میں کھٹکتی ہے، اور یہ جو ساری کنٹروورسی شروع کی جا رہی ہے، جو یہ نواز شریف صاحب نے 16 اکتوبر کے جلسے سے پہلے دوبارہ کہ جی جنرل ظہیر الاسلام نے مجھ سے استعفیٰ مانگنے کی کوشش کی تھی، جس کو انہوں نے ڈینائی کیا، پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی آدمی آیا تھا ان کا پیغام لے کے، اب انصار عباسی صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ اس آدمی کو جانتے ہیں۔ تو پاکستان کی
ایجنسیز پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان پر یہ الزام کہ وہ حکومت کی مینپولیشن کرتی ہیں، اس کو زندہ رکھا ہوا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے۔ اور جلسے میں بھی یہ جو جلسہ ہے 16 اکتوبر کا آج، یعنی اس جلسے میں بھی یہ چیز اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے گا۔ جو ابھی تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید کوئی وہ جو جس طرح ارشد ملک جج جو احتساب عدالت کے تھے، ان کی ایک ویڈیو چلائی گئی تھی، کوئی آڈیو کوئی اس قسم کی نئی کوئی ریلیز کی جائے اس جلسے میں۔ ابھی تک جو پلان ہے اس کے مطابق لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کسی اور جماعت کو نہیں دیا، یعنی گجرانوالہ کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو لاہور سے نہیں آئیں گے، وہ لالہ موسیٰ سے جلوس کی قیادت کریں گے اور لالہ موسیٰ سے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے گجرانوالہ پہنچیں گے، جبکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ جاتی عمرہ سے نکلیں گی اور پلان کے مطابق وہ اندرون لاہور کی جو سڑکیں ہیں ان سے گزرتی ہوئی بابو صابو کے ذریعے وہ آئیں گی، ادھر گجرانوالہ کی طرف وہ روانہ ہوں گی۔ اور لاہور یہ بڑا سمبولک ہے یہ بات کہ مسلم لیگ نواز یہ اپنے الائزم کو یہ بتا رہی ہے، ان کو یہ بالکل باور کرا رہی ہے کہ جو لاہور ہے، جو پاکستان کا دل جسے کہتے ہیں، جو پنجاب کا کیپٹل ہے، وہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، مسلم لیگ نون ہی وہاں پر وہی رول کرتی ہے۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے گڑھ رہا لاہور میں، 80s میں 90s میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی یہاں سے الیکشن جیتی، ذوالفقار علی بھٹو بھی اس سے پہلے جیتتے رہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ سیٹس ہوتی تھیں، لیکن بہرحال وقت بڑا ایک ظالم وہ کہتے ہیں پرندہ ہے، تو اس کی جو پرواز ہے اس میں یہ جو شہر ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھا، یہ مسلم لیگ نون نے چھین لیا سیاسی طور پر، اور اب اکنالج کیا بلاول بھٹو نے، وہ لاہور سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے لالہ موسیٰ جو قمر زمان کائرہ صاحب کا گھر ہے اس کو انہوں نے چنا ہے کہ وہ وہاں سے وہ آئیں گے اور جلوس کی قیادت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے بڑا گہرا ان کا تعلق ہے ضیاء الحق صاحب کی سوچ اور فکر سے، بلکہ انہی کے محتمم تھے جنہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی ضیاء الحق صاحب کی۔ تو وہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب نکلیں گے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے، وہ گجرانوالہ کی طرف آئیں گے اور وہاں پر پہنچیں گے۔ تو ایک بڑا اجتماع نون لیگ نے بڑی کوشش کی ہے، اپنے کونسلر لیول کے لوگوں کو اس میں انہوں نے استعمال کیا ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے، اس کی کیمپین کے لیے ایم این ایز کے ذمہ لگایا گیا ہے، ایم پی ایز کے ذمہ لگایا گیا ہے، پنجاب بھر سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، مختلف علاقوں سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، اور ایک بڑا گرینڈ شو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اور یہ کہنا ہے اپوزیشن کا کہ یہ ٹریگر ہوگا، ایک ٹریگرنگ پوائنٹ ہوگا ایک بڑی کیمپین کا۔ پاکستان کی فوج پر تنقید کا بھرپور پروگرام ہے، اور نواز شریف صاحب کی بھی سپیچ ہوگی اس میں، جو یوٹیوب پر تو پورے پاکستان میں دکھائی جائے گی، ظاہر ہے نیشنل میڈیا پر پابندی ہے، وہ تقریر نہیں دکھائیں گے، لیکن خیال یہ ہے کہ وہ ایک نئی کوئی بات اس میں کریں گے۔ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، الزام لگائیں گے کہ وہ بڑی مینیپولیٹ کر رہی ہے، اور بالکل بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، انڈیویجولز کے خلاف ہیں، اور اگر یہ جو سلیکٹڈ جس کو وہ گورنمنٹ کہتے ہیں عمران خان کی حکومت کو، کہ اگر اس کو ہٹانے میں وہ معاون و مددگار ہو، نئے الیکشن کی بات ہو، اور یہ جو نااہلی ہے نواز شریف صاحب کی، وہ قانونی طور پر اگر انڈو ہو جائے اس طریقے سے کہ جو تا حیات ان پر پابندی ہے، وہ اگر پابندی بس ایک ٹرم تک رہ جائے، تو پھر وہ ٹرم تو پوری کر چکے ہیں نواز شریف صاحب، تو وہ پھر آئندہ الیکشن میں اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے۔ تو یہ ڈیمانڈ جو ہے اس پر ذرا فوکس کیا جائے گا۔ بڑا جو ہے ڈپینڈنس اس پہ ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں، اور گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ پرامن رہیں۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے، دوسری طرف پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا، گورنمنٹ بھی ہر طرح کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آ رہی ہے، اور تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاسی طور پر اپنے مخالفین کا مقابلہ کریں گے۔
پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا جو بیانیہ ہے، زرداری صاحب تو بیمار بن کر کراچی میں بیٹھ گئے ہیں، ان کے تو جانے کا وہاں پر کوئی امکان نہیں ہے، بلاول بھٹو جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی جو پاکستان کی فوج کے مخالف جو بیانیہ ہے، بالکل ڈائریکٹلی جو فوج کو تنقید کرنے والی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، ان کے رہنما اس چیز سے وہاں پر گوجرانوالہ کے جلسے میں گریز کریں گے، اور ان کی یہ کوشش اور خواہش بھی ہوگی کہ مسلم لیگ نون بھی شاید اس حد تک نہ جائے جس کا امپیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی پر ہو۔ بہرحال یہ اب فیصلہ جو ہے یہ اس میں ہو جائے گا۔ ایک اور میں جانے سے پہلے آپ کو اپنے اس ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک اچھی خبر دے دیتا ہوں کہ ڈالر کی جو قیمت ہے وہ نیچے آ رہی ہے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ احتجاج غریبوں کے لیے کر رہی ہے، بے روزگاری کے خلاف کر رہی ہے، مہنگائی کے خلاف کر رہی ہے، لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ اور آج جس طریقے سے قتل و غارت یعنی جو حملہ ہوا ہے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر، سارے دن میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی مذمت آئی ہو یا کوئی تھوڑا سا بھی کسی کے ملال ہو، دکھ ہو اپوزیشن کے کسی لیڈر کے چہرے پر، اور ان کا سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت گوجرانوالہ کا جلسہ اور پاکستان کی فوج کی تنقید ہے۔ لیکن دوسری جانب ڈالر جو ہے وہ پچھلے ایک مہینے میں تقریباً 6 روپے اس کی پرائس اس کی ویلیو میں کم ہوئی ہے۔ وہ ڈالر جو 168 روپے کا تھا، اب وہ ڈالر 162 روپے اور 70-80 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے، اور اس کا بڑا انحصار ہے فیٹف پر۔ اگر پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا ہے تو پھر تو یہ 20% ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ جائے گی، اور اس سے پاکستان کا جو قرضوں کا حجم ہے وہ بھی کم ہوگا، مہنگائی میں بھی ایک قابل قدر کمی ہوگی۔ لیکن اگر یہ فیٹف کی گرے لسٹ میں رہے گا تو بھی ڈالر نیچے آئے گا، لیکن پھر 20% اس کی ڈیپریسیشن نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ فیصلہ بھی 22-23 اکتوبر تک ہو جائے گا۔ دیکھ رہا ہے پاکستان کوشش پوری کر رہا ہے، دشمن پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے پاس اگلی انفارمیشن آئے گی ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔